اچھا جی، بہت سارے آرٹیکل ہیں، لیکن میں نے جو سب سے زیادہ اس آرٹیکل کو دیکھا ہے یہ رابرٹ پیری کا آرٹیکل ہے. رابرٹ پیری بروک مینی آف دا ایران کانٹرا اسٹوریز ان 1980 فار دا ایسوسیٹڈ پریس اینڈ نیوز ویک. تو کانٹرا اسٹوریز اس نے اس وقت وہ یہ جو نیا پریزیڈنٹ ہے رومنی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں کہ اوباما پہ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو تھنکنگ ہے وہ کون سی ہے، اور خاص طور پر اس تھنکنگ پہ جو کرسٹال جو ہے، ولیم کرسٹال ہے، جب بڑا تذکرہ تھا بش کے زمانے میں، بڑا مشہور نیو کون تھا جی. تو یہ جو نیو کنزرویٹو کہلاتے تھے، نو قدامت پسند، یہ انتہا پسند جو کہتے ہیں، جن کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ فاشسٹ بھی ہیں، وہ امپیریلسٹ بھی ہیں، اور وہ فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں. فاشسٹ تو اس لیے ہیں وہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکن ویلیوز اور پرنسپل سپیریئر ہیں، جس طرح جرمن قوم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی تھی، اور دنیا میں ان کو طاقت کے زور پہ نافذ کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بات کہتے ہیں. امپیریلسٹ ہیں. امپیریلسٹ اس لیے ہیں کہ یہ جو فاشسٹ ہوئے امپیریلسٹ اس لیے ہیں کہ وہ دنیا پہ جا کے جگہ جگہ جنگیں بھی کرتے ہیں، قبضہ بھی کرتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں. اور فنڈامنٹلسٹ اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے زائنزم بھی، اور خاص طور پر کرسچن کی وہ جو نیو اینجلیکل چرچ ہے اس کی بھی ایک تھنکنگ جو ہے نا، اس بیلٹ کے لوگ بھی جو ہے نا بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہیں. اس نے کہا یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ اب کوئی کرنے کی بات نہیں ہے، ہماری وار ود پولیٹیکل اسلامزم ہے. اب پولیٹیکل اسلام بھی نہیں کہتے، پولیٹیکل اسلامزم کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامیت، سیاسی اسلامیت آ گئی ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ لڑنی ہے. جس طرح بش کی جنگ کو کہا جاتا تھا عراق کی جنگ ہے، افغانستان کی اب جنگ کو اوباما کی جنگ کہا جاتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہمیں اس جنگ کو، اگر ہم عراق افغانستان سے نکل آئے تو امن نہیں ہو جائے گا اس علاقے میں، خطہ پرسکون نہیں ہو جائے گا، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ اسلامزم جو ہے جو پاکستان میں اور یمن میں اور صومالیہ میں یہ تو بڑی مرچ کرے گی، ہمیں اس سے خلاف لڑنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. اور پورا پھر وہ ایجنڈا نیو کونس جو دیتے ہیں، رومنی نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا اس پریزیڈنٹ نے کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو اسی سے پیدا ہوتی ہیں بڑی ہی ہولناک صورتحال رکھتی ہیں. مثلا ان کا کہنا ہے اس قوموں کے خلاف لڑائی کرنی ہے اگینسٹ نیشنز ویئر پولیٹیکل اسلامزم گینز پاور وچ کوڈ انکلوڈ ایجپٹ، ترکی، سعودی عربیہ اینڈ مینی ادر مسلم کنٹریز. Muslim world, though Christoph hastily add that this war with political Islamism does not always have to involve open warfare. کوئی ہم نے جنگ نہیں کرنی لازمی، بلکہ ان کو ہم نے اور طریقوں سے الجھا کر اور مار کے ختم کرنا ہے جی. یہ اچھا ان کے جو ایجنڈا ہے، اپنا وائٹ پیپر جو شائع کیا اس نے رومنی نے، اس میں اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں لفظ استعمال کیے ہیں جو نیو کونز استعمال کرتے تھے. مثلا روگ سٹیٹ کا لفظ ہے، روگ سٹیٹ کا ایکسس آف ایول کا ہے، اور ساری وہ لفظ استعمال ہوئے. ود اس آر اگینسٹ اس کا لفظ ہے جی. پروجیکٹ فار اے نیو امریکن سینچری کا لفظ ہے. یہ سارے انہی کے لفظ ہیں جی. اور دا ریکال فرام دا آئیڈیا آف امریکن ایکسیپشنلزم، دا آئیڈیا دیٹ ان امریکہ فاؤنڈیڈ آن دا یونیورسل ڈگنیٹی ہیز یونیک ہسٹری اینڈ، وہ جو بات میں نے عرض کی تھی وہ ساری اس نے اس میں بیان بھی کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹ مسٹ فورسفلی ریزسٹ دا ایمرجنس آف اینٹی اسرائیل پالیسیز ان ترکی اینڈ ایجپٹ. گویا اس کو بھی انہیں لڑنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کوئی بات نہ کی جائے. یہ آرٹیکل ایک طرح کا یہ بتاتا ہے اس کرتاس ابیض کے حوالے سے اور کرسٹال کے ان تھنکنگ کے حوالے سے کہ نیو کونس زیادہ شدت کے ساتھ اتنے بش کے ساتھ نہیں تھے جتنے اس رومنی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. اور یہ بات کہہ کے کوئی میں اوباما کو فیور نہیں کر رہا، خدا نہ کرے، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ امریکن میں تھنکنگ کہاں کہاں پہنچی ہے، اور ان کے جو وہ شدت پسند، انتہا پسند ہیں، وہ کس کس طرح سوچ رہے ہیں، وہ جنگجوانہ ذہن جو رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ آرام سے نام دے دیتے ہیں، بنیاد پرست اور فنڈوز پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں. ان نیو کونس کے بارے میں تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں جی. انڈیا کے جو ایکسٹریمسٹ ہے اس کے بارے میں آپ گفتگو ہی نہیں کرتے جی. ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں. ہمارے اچھا خاصا خوبصورت لفظ تھا طالبان کا، طالب سے نکلا تھا. طالب کے میں نے طالب علم تھے، طالب علم جسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی، اس کو طالبان کر دیا، وہاں سے طالبانائزیشن کر دیا. گویا جو بات علم کا ذریعہ تھی اس کو آپ نے دہشت گردی کا مترادف بنا دیا. دنیا میں ذلیل کرنے کے بڑے طریقے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا جی. ایک اور جی آرٹیکل نذیر ناجی صاحب کا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہلیری نے انڈیا میں اعلان کیا ہے حافظ سعید کے حوالے سے، تو
انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے منٹر صاحب جو کیمران منٹر تھے جس کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے اس دن جب ان کو ہیڈ منی مقرر کی تھی یہ ان سے ملے رات کو خفیہ طور پہ، تو جو بعد میں شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا جو آپ وعدے کریں گے ان لوگوں سے ہم ان کے پابند نہیں ہیں. اور چنانچہ اس وقت تو بیان آیا تھا فارن آفس کا بھی اور ہمارے وزیر سفیر کا بھی کہ صاحب یہ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ غلط لیا گیا ہے. لیکن لگتا ہے کہ اب وہ بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں مان رہا. کل ہلیری کلنٹن نے جو گفتگو کی انڈیا میں بیٹھ کر کہ گویا پاکستان اور انڈیا اور امریکہ مل کر پاکستان کے خلاف مشترکہ کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کے اگر ایمن الظواہری اور حافظ سعید کو پکڑنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے اگر کوشش کرنی پڑے تو امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کے کوشش کر سکتا ہے. بڑی خطرناک سٹانس ہے جو لیا ہے انہوں نے. یہ سٹانس جو انہوں نے لیا یہ پہلی بار لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا یہ سوچی سمجھی رائے اور میں کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوستی ہونی لگتی ہے تو امریکہ کوئی نہ کوئی پھڈا کر دیتا ہے، فلاں موقع پر یہ کیا فلاں موقع پہ کیا. یہ اس وقت کیا ہے کہ جب لاہور میں پاک انڈیا کانفرنس ہو رہی ہے، فائنینشیل کانفرنس، دوستی کی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں اس بات پہ غور ہو رہا ہے اور جس میں عمران بھی جا رہا ہے، جس میں شہباز بھی جا رہا ہے، جس میں نواز شریف بھی جا رہا ہے، جس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا ہے. گویا ایک کنسنسس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پاک بارڈر سرحدوں کو بہتر کیا جائے، کھولا جائے، تجارت کو بڑھایا جائے، ٹریڈ کو ہوا دی جائے وغیرہ وغیرہ. اور اس وقت امریکہ کا یہ کہنا ہے ان کے خیال میں ایک طرح سے ان تعلقات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ہے. اور بہرحال اب اس کے بارے میں آج کل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے سہولتیں دینے سے انکار کر دیا تو گویا لینڈ لاک زمین کو سمندر تک، افغانستان کی لینڈ لاک زمین کو ہم سمندر تک رسائی نہیں دے رہے اور یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہوگی، ہم پر پابندیاں لگ جائے گی. جناب یہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بند کرتے ہیں؟ اب ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ چونکہ امریکہ کا کرزئی سے ہو گیا تو کرزئی بھی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں آنے دو. اچھا ٹھیک ہے آنے دو، ہم یہ تو حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں اور اس پر ٹیکس لگائیں یا جو بھی ہم لینا چاہتے ہیں اس لیں. ہماری سرزمین، ہماری سڑکیں استعمال کرتے ہیں تو اس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی چیز استعمال تو نہیں کر رہے جو آپ ہی کے ملک میں، ہمارے ملک میں آ کے فساد ڈالے یا فتنہ ڈالے، خرابیاں پیدا کرے. لیکن ناجی صاحب کا یہ آرٹیکل ایک لحاظ سے قابل غور بھی ہے اور پڑھنے کے بھی لائق ہے. میں تو کئی بار ان کے آرٹیکلز کی، ان کی ذہانت کی تو داد دیتا ہوں، آئیڈیا سے اتنا اتفاق نہیں کرتا. جی اچھا، اب ایک اور بڑا مزے کی بات آ گئی کہ پاکستان ہولڈز کی ٹو سیکورٹی ایٹ UK اولمپکس. امریکہ میں کون کافلک کا آرٹیکل ہے جی. برطانیہ میں لندن میں اولمپکس ہو رہے ہیں جی، اور اولمپکس جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں 80 دن کے بعد شروع ہو جائیں گے جی، 2.5-3 مہینے کے بعد. اور اس کی سیکورٹی کے پہلی بار وہاں میزائل نصب کیے گئے ہیں. ڈرے ہوئے بہت ہیں القاعدہ سے کہ پتہ نہیں کچھ کر دے یا کر دے. وہ کہتے ہیں جی کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کا حل ایک یہ بتاتے ہیں کہ جو کنجی ہے پاکستان کے ہاتھ میں کہ پہلے آپ طالبان سے یہاں دوستی کریں، پاکستان سے دشمنی نہ کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے، یہاں کے حالات بہتر بنائیں گے تو ایسی ہی صورت میں وہاں کے اولمپکس سیف ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، ہمیں آپ نے اتنی اہمیت دی. اور نے کہا کہ اوباما صاحب وہاں گئے ایک چور کی طرح رات کو چپکے سے وہاں پہنچے اور بہت سے انہوں نے معاہدے کر دیے، کرزئی سے کر لیے. طالبان سے بات نہیں کر رہے، پاکستان سے بات نہیں کر رہے. اس کا رزلٹ یہ ہے پاکستان نے بھی کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا ہے وہ اپنے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں. وہ اس وقت تک کہ جب تک یہ تعلقات کی نوعیت بہتر نہیں ہوتی اس بات کی توقع کرنا کہ وہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اچھا، گوانتانامو بے میں لنڈا ہارٹ کا آرٹیکل ہے، کچھ اور آرٹیکل بھی آئے ہیں جس میں گوانتانامو بے میں جو ٹرائل ہو رہا ہے خالد شیخ کا اور ان کے 4 ساتھیوں کا کہ جو حملے، اس کی بڑی عجیب شکل ہے جی. شکل یہ ہے کہ انہوں نے 9 گھنٹے پہلے جو تھا بائیکاٹ کیا، ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے، طے نہیں کر سکے. پہلے کورٹ بنانا چاہتے تھے، دوسری بار تیسری بار ٹرائی کر رہے ہیں ٹرائل کرنے کا. انہوں نے جناب سیدھی بات ہے کہ تصویریں چھپی ہیں پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے جی ان کے وکیل نے کہا کہ یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو فوجی ٹرائل سے کوئی فیئر ٹرائل کی توقع نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا ایک طرح کے، اور ہم پہ جو بات بھی کی گئی ہے وہ زخموں کے نشان جو ہے وہ ہم پہ جبر کر کے، تشدد کر کے، وہ جو واٹر بورڈنگ بھی کہتے ہیں، کیا کیا کر کے، موت کا خوف ڈلا کے وہ ہم سے کی گئی ہے. ہم اس لیے اس میں ٹرائل میں حصہ نہیں لیتے. اور وہ جو لوگ تھے وہ بولے نہیں، خاموش بیٹھے رہے. ایک اچھی طرف سے وکیل نے یہ کہا کہ یہ واپس کہاں بھیج رہے ہیں آپ ان کے پاس، ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے اور کہیں گے خودکشی کر لی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے امریکہ کی روح رواں. اور آج اوریا مقبول جان بھی جی بڑے اس میں لارڈ پیچھے کی طرف
دو تین باتیں انہوں نے کہا کہ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد کس طرح کاغذ کے نوٹ چھاپے گئے. پہلے سونا اور چاندی جو تھا یہی اصل چیز ہوتی تھی، اس کے ذریعے چلتے تھے. پھر کاغذ کے نوٹ، پھر کیسے پاسپورٹ کا آغاز ہوا جی. پاسپورٹ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. نیشن سٹیٹ بنائی گئی، مصنوعی سرحدیں بنائی گئیں. مسلمان دنیا میں تو خاص طور پہ بنائی گئی تھیں اور ان کی اہمیت تھی، لیکن وہ سرحدیں بنائی گئیں. اور اس کے بعد پاسپورٹ کا ایک کنسیپٹ دیا گیا، اس کا ڈیزائن پاس کیا گیا. پھر ویزے کا کنسیپٹ آیا گیا. ہم دنیا کے لوگ آپس میں ملنے کے لیے بالکل دیکھیے ان جنگوں نے کیسے دنیا کا بدلہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ اب جو کرنسی ہے اس کے پیچھے سونا ہوا کرتا تھا گارنٹی کے طور پر. امریکہ نے وہ بھی ختم کر دیا کہ نہیں، یہ تو ہماری ول ہے، گڈ ول ہے، جس کی وجہ سے کرنسی چلتی چلے. ڈالر کے پیچھے اب سونا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ساری چیزیں کس طرح انہوں نے نظام، لوٹ کٹ کا نظام جو لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس پوری کو قابو کیا ہے، وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. آج زاہدہ حنان نے اسامہ بن لادن پہ ایک اچھا مزے کا آرٹیکل لکھا ہے. قادر حسن صاحب، میاں صاحب، عمران اور پاکستان. ابھی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا جی، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ان کی بات کی ہے. میں اگر کوئی کالز ہے تو بات کرتے ہیں جی. بہت دیر سے کالیں تھیں میں، لیکن آرٹیکل ایسے تھے کہ ان کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. جی السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب بس جلدی سے بات کروں گا. پہلے تو ان کی اپیل جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ جب ایک مجرم کو سزا ہو اور وہ اس کا مقدمہ بھی چل جائے، سزا ہو کہ وہ بری بھی ہو جائے، تو اس کے خلاف کیا اپیل کریں گے؟ اب جو گائیڈ لائن وہ سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے نیشنل اسمبلی وغیرہ کو، کہ اب یہ ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کیا وقت ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی یہ سزائیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کو یہ مطلب ہے کہ حکم کریں یا نہ کریں، یہ سزائیں آپ ان کو دیں. باقی اپیل ان کی وہاں بھی ریجیکٹ ہوگی جب یہ کام پورا ہی نہیں ہوا. کہی جا رہی ہیں اس مقدمے کے، لیکن ہمارے کامران شیخ صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ جوڈیشل پروسیس کو چلنے دے، آرام سے چلنے دے، بے صبرے نہیں ہوں. فیصلہ بہرحال آنا ہے اور فیصلہ قوم نے بھی کرنا ہے اور فیصلہ عدالت کو اپنا پروسیس جاری رکھنا ہے. اور شاید اسی پروسیس میں ہم ریاست بنیں گے اور بہتر طور پر اپنی کارکردگی کر سکیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.